مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق اللہ العظیم۔ بندوں میں سے کوئی بھی جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو وہ اس کتاب کے شروع میں یہ بات ضرور لکھتا ہے، کیا اس کتاب کو پڑھنے والے جب تو اس کتاب کا مطالعہ کرے، اس کتاب کو پڑھے، انسان ہونے کے ناطے ہماری آپ سے عرض یہ ہے کہ اگر اس کتاب میں کوئی غلطی، کوئی کمی پیشی نظر آئے تو ہمیں ضرور مطلع کرنا تاکہ ہم اس کتاب کی تصحیح کر سکیں۔ اسی طرح جب رب تعالیٰ نے اس کتاب کو اتارا تو رب تعالیٰ نے یہ بات کنفرم کر دی، یہ بات بتا دی لوگوں کو کہ اے لوگو، میں نے یہ قرآن مقدس اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر اتارا ہے، لیکن اس کے اندر کسی قسم کی غلطی اور کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے کائنات کے لوگوں، میں نے یہ کتاب اتاری ہے، اس کے اندر شک کرنے کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آگے فرمایا ھدی للمتقین، اور اس کتاب اتارنے کا فائدہ پہلا یہ ہے کہ یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جن کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے اور جن کے دل کے اندر یہ تڑپ ہے کہ وہ سیدھی راہ کو تلاش کرنے کے اندر لگے رہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ اور جن کے دل پتھر بن چکے ہیں اور جو حق کے راستے کو تلاش بھی نہیں کرنا چاہتے، ان کے لیے یہ کتاب ہدایت نہیں بن سکتی۔ اسی طرح جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو دعوت دی، کچھ لوگ ایسے تھے جن کو حق کی تلاش تھی، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایمان لے آئے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی کے رشتہ داری میں تو قریبی لگتے تھے لیکن ان کے دل کے اندر حق کی تلاش نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ حق سے محروم رہ گئے۔ بلکہ ابو جہل اینڈ پارٹی، یہ سارے سردار عتبہ شیبہ جمع ہو کر کعبے کے غلاف کو پکڑ کر کہنے لگے، قرآن نقل کرتا ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، کہنے لگے کہ اے اللہ، کعبے کا غلاف پکڑ کر اگر یہ محمد سچا ہے پھر بھی ہم نہیں مانتے۔ یہ قرآن ان کے لیے ہدایت نہیں ہے کیونکہ ان کے دل پتھر بن چکے ہیں، اتنی ظالم ہو چکے ہیں کہ وہ اللہ کو برملا چیلنج کر رہے ہیں کہ اے اللہ، پتھروں کی بارش ہمارے اوپر کر دے لیکن پھر بھی ہم محمد کا کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آگے اللہ کریم نے ان لوگوں کی اوصاف اور ان لوگوں کی صفتیں بیان کی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ نے ان کو کہا کہ قبر میں عذاب ہونا ہے، ثواب ہونا ہے، انہوں نے دیکھا نہیں ہے، مشاہدہ نہیں کیا ہے، لیکن رب تعالی نے جب فرما دیا، بن دیکھے انہوں نے اس پر ایمان لے آئے۔ وہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کے قائم کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ظاہری صورت یہ ہے کہ ہمارا لباس پورا ہونا چاہیے، ہمارا بدن پاک ہونا چاہیے، اور جس جگہ پہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ اور دوسری چیز جو ہے نماز کی باطنی، یعنی جو ہمیں نظر تو نہیں آتی لیکن باطن ہمارے دل کا بھی پاک ہونا چاہیے کہ وہ ہماری نماز خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، معاشرے کے لوگ ہمیں حاجی کہیں، نمازی کہیں، اور قوم کے لوگ ہمیں حاجی نمازی سمجھیں، نہیں، بلکہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح ظاہری پاکی ضروری ہے اسی طرح باطنی یعنی دل کی پاکی بھی ضروری ہے۔ دل بھی مجھ کی طرف متوجہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، یہ دونوں صورتیں ہوں گی تب نماز قائم ہوگی حقیقی معنوں میں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں ان کی ایک صفت یہ ہے کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، حلال کا رزق دیا ہے، وہ اس سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور چوتھی صفت یہ ہے ان لوگوں کی جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی گئی ہے، وما انزل من قبلک، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر وحی کی گئی ہے اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر کی گئی ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تمام انبیاء کی نبوت منسوخ ہو چکی ہے۔
اور اب عمل صرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بھی کرنا ہے۔ قرآن بھی اس کی منظر کشی کرتا ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ پیارے اللہ کریم نے انبیاء کی روحوں کو جمع کیا عالم ارواح کے اندر، اور ان سے یہ وعدہ لیا کہ اگر تمہاری نبوت چل رہی ہو اور لوگ تمہارے اوپر ایمان لا چکے ہوں، تمہاری نبوت کا سکہ جم چکا ہو، اور اسی دوران میرے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، تو اس وقت تمہارے لیے میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ اپنی نبوت کو چھوڑ دو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد اور نصرت کرو۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور پانچویں صفت ان کی یہ ہے، جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور گزارتے ہیں، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی قیامت پر ان کا پختہ ایمان ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ غیب کی چیز ہے، انہوں نے اپنے آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ نہیں کیا اس کا، لیکن رب تعالیٰ کا حکم قرآن مقدس کے اندر آ گیا، وہ آخرت کے ساتھ یقین رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں قیامت پر، اور اس کی تیاری کرتے ہیں۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جن کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں، اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ پیارے اللہ کریم نے آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے یہ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی میں اللہ ان لوگوں کے بارے میں اعلان کرتا ہوں یہ لوگ ایمان والے ہیں اور یہی لوگ سیدھی راستے پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، آگے فرمایا کہ جو لوگ سیدھے راستے پر ہوتے ہیں کامیابی بھی انہی کا مقدر بنتی ہے، کامیابی بھی انہی کو ملتی ہے جو سیدھی راہ اور ہدایت اختیار کرتے ہیں۔ آگے رب تعالیٰ نے کفار کی جماعت کا تذکرہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ پھر کل کے سبق میں ما علینا الا البلاغ۔